لے آئیں گے جب سب چھوڑ دیں گے، جب مجھے سب چھوڑ دیں گے، جب میرا نام و نشان واسطہ ختم کر دیں گے، مجھے قبر میں اتار کر آئیں گے، تو میرا ایمان ہے وہاں مدینے والا کرم کرے گا، وہاں مصطفیٰ تشریف لائیں گے، اور جب رسول تشریف لائیں گے، ارے جو سید کا احترام کرے، جو اپنی آپ کی زینت کو مٹا کر حضرات محترم خود اپنے کندھوں پر سید کو اٹھا کر چلے، وہ سید المرسلین کی آمد پر لیٹے کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرات محترم وہ اعلی حضرت عظیم المرتبت عشق رسول کا حضرات محترم منبع و مرکز امام محمد رضا خان فاضل بریلوی یوں ہی سچ کہہ رہے تھے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں بڑے پائے ناز سے اب فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، گویا یوں ہی کہہ رہے تھے۔ تو حضرات محترم یہ غلام کا اب الوداعی پروگرام اور یہ جو حالت ہے عجیب منظر ہے کہ آپ بار بار فرما رہے تھے ٹائم کیا ہو گیا، وقت وصال بار بار فرما رہے تھے ٹائم کیا ہو گیا، 2 4 5 منٹ کے بعد فرماتے ٹائم کیا ہو گیا، بتایا جاتا حضور یہ ٹائم ہو گیا، حضور یہ ٹائم ہو گیا، فرمایا اچھا جب جمعے کا ٹائم قریب آتا گیا نا 25 صفر کو جمعے کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا یہ غالباً 1340 ہجری کا ہے، اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی حضرات محترم جمعے کا دن تھا، فرماتے ٹائم کیا ہو گیا، حضور 1:25 ہو گئے، فرمایا بھائی بیٹھے کیوں ہو، ایک کو ارشاد فرمایا جاؤ اور ایسے کرو کہ قرآن کی سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرو، یہ بتایا، میرے قریب آؤ، مفتی اعظم ہند کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت شروع کر دی، پھر فرمانے لگے ٹائم کیا ہو گیا، عرض کی حضور ٹائم جو ہے یہ اب 1:30 ہو گیا، 1:30 ہو گئے، فرمایا یہ کمرے میں جو بچے ہیں ان کو بھی نکال دو اور جو عامی لوگ ہیں ان کو بھی نکال دو، نکال دیا گیا، فرمانے لگے ٹائم کیا ہو گیا، اللہ اکبر، پھر بتایا گیا حضور اس طرح یعنی 40 منٹ ہو گئے، یہ ٹائم ہو گیا، فرمایا کچھ تصویریں ہیں وہ نکال دو کمرے سے، وہ باہر نکال دو۔ حضرات محترم مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، مولانا امجد صاحب اعظمی کہتے ہیں، بار شریعت کے مصنف کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی تصویر تو نظر نہیں آ رہی، تصویر تو لگی نہیں تھی آپ کے کمرے میں، تو آپ خود ہی فرمانے لگے یہ جو روپے پیسے ہیں اور یہ جو کارٹ ہیں اور جو تمہارے اوپر یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی ساری کی ساری نکال دو۔ تو گویا آپ ہر چیز سے پاک ہو رہے تھے اور ہر چیز کو دور کر رہے تھے، اور موتو قبل انتا موتو کا شاید پیغام تھا۔ تو حضرات محترم اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ٹائم پوچھ رہے تھے، عین جمعے کا ٹائم ہوا، جب ٹائم ہوا تو حضرات محترم فرمایا ارے چپ کیوں ہو، میرے نبی پر درود و سلام شروع کر دو، اور خود بھی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، اور نبی پر درود و سلام پڑھ رہے تھے کہ یہ روح پرواز ہو رہی تھی۔ حضرات محترم میرے اعلی حضرت اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرات امام اعظم ابو کی جھلک، سیدنا امام حسین کا وقار اور رسول اللہ کا معجزہ، رب کی عطا جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو حالت یہ تھی۔ ملک شام کا ایک بزرگ کہتا ہے میں بس دیکھ رہا تھا، خواب مجھے آیا، جمعے کا دن تھا، ٹائم تھا وہی جو اعلیٰ حضرت کے وصال کا تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی،
رسول اللہ کی زیارت ہوئی، وہ شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے، آقا یہ سب صحابہ بھی ہیں اور آپ خود بھی ہیں، تو جا کدھر رہے ہیں؟ یہ انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہم احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں، ہم احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا ہم احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ احمد رضا کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرمایا ہند میں بریلی میں رہتا ہے۔ وہ بزرگ وہاں سے چلے ادھر آئے، جب یہاں پہنچے تو حضرات محترم ٹائم پوچھا تو وہی تھا جو اس کے خواب کا ٹائم تھا۔ گویا کہ یہ غلام جب جا رہا تھا تو مصطفیٰ خود لینے کے لیے آئے تھے۔ تو جو مجھے قول یاد آ رہا ہے میرے امام غزالی کا، امام نے کہا تھا کہ اے سنیاں غلامان مصطفیٰ، عشق یہ نہیں ہے کہ تم کہو قیامت کے دن وہ میرے آقا ہیں، عشق تو یہ ہے کہ رسول خود کہے میرے غلام آ رہے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رسول اللہ سے پیار کرو، مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، جیسے میرے اعلیٰ حضرت مخلص و خالص تھے، جیسے اعلیٰ حضرت تھے۔ یقین جانو اتنا موضوع باقی رہ گیا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرنا، پھر ترجمے پہ ایک عظیم موضوع ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا حدیث کا لکھنا، پھر حضرات محترم وہ جو ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں ان کی شرح کرنا، اور پھر اعلیٰ حضرت کا روزے رکھنا، پھر رمضان میں قرآن پاک حفظ کر کے سنانا، پھر آپ کا حافظہ، آپ کی فہم و فراست، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی اور آپ کے بڑھاپے کے لمحات، یہ بہت کچھ رہ گیا، میں بیان نہیں کر سکا۔ لیکن آخر پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالت یہ تھی کہ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ اتنی جدائی ہے، کاش اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے ہم بھی ہوتے، کاش ایسا حالت ہوتی۔ لیکن اب تو یہی ہے کہ ٹر گئے نے دل، ہرے ٹر گئے نے دل دار دلاں دے، وطنوں چک مہاراں، اوے اجڑی وستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں، اوے اجڑی وستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم شخص تھے، اور یہ آپ کی غلامی کا اہم ثبوت، یہ میرا آخری جملہ ہے، یہ اہم ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے کہ رب نے کہا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہی تو ہے، اعلیٰ حضرت ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ آج اللہ نے انسانوں اور قوم اور آنے والی نسلوں کے دلوں اور زبان پہ اعلیٰ حضرت کا ذکر جاری کر دیا ہے۔ بس یہی ہے، رب کہتا ہے میں پوشیدہ ہوں، میرا تم ذکر کرتے رہے جب تم پوشیدہ ہو۔